السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق كل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ولبيبنا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال تعالى في مقام آخر: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب دل کی گہرائی سے درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید مختلف مقامات سے چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. پہلا عشرہ اس میں کی جانے والی عبادتیں اللہ پاک قبول و منظور فرمائیں. پھر درمیانی عشرہ وہ بھی تقریباً اپنے اختتام پر ہیں. رمضان کا پورا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے. لیکن اس کا آخری عشرہ وہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. یوں تو رمضان کی ہر رات اور ہر دن قابل قدر ہیں، قابل عزت ہے، اور ہر ساعت روزہ دار کے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ ہے. خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جن کی زندگیوں میں رمضان کا مہینہ آئے
اور وہ رمضان ان کے نجات اور خلاصی کا سبب اور ذریعہ بنے۔ جس طرح عبادات کے حوالے سے رمضان کا مہینہ اہم ہے، تو اسی طرح تاریخ کے نظر میں بھی رمضان المبارک کا مہینہ وہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے کہ اسی رمضان کے مہینے میں مکہ فتح ہوا ہے، اسی رمضان کے مہینے میں جنگ بدر لڑی گئی ہے، اسی رمضان کے مہینے میں امہات المومنین میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات بھی ہے۔ 17 رمضان میری اور آپ کی کل کائنات کی سب سے محبوب ترین ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی تعارف کے محتاج نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعارف کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ میرے پیغمبر کے صحابہ ہیں، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، لیکن جنہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی دیدار کی اور ایمان کے شرف سے سرفراز ہوئے، یہی سب سے بڑا اعزاز ہے اور یہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا وعدہ صحابیت کے اس مقام کے ساتھ کیا ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، خواہ انہوں نے میرے پیغمبر کے چہرے انور کی 23 سال زیارت کی یا 23 ہفتے زیارت کی، 23 دن زیارت کی، 23 منٹ یا پھر 23 سیکنڈ زیارت کی ہو، لیکن ایمان کے حالت میں یہ دیدار ان کو ملا ہے، تو قرآن پاک نے ان کو خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ ان سے راضی یا اللہ سے راضی۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر صحابہ کرام میں بھی اپنا مقام بنایا، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھری کائنات میں انبیاء کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، قربانیاں بھی سب سے زیادہ ہیں، مقام بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ بلند اور اونچا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا ہے کہ اللہ کے محبوب، آپ کو بڑی کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا عائشہ۔ کیا عجیب سوال تھا اور میرے پیغمبر کا کیا عجیب جواب تھا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر، میرا سوال کرنے کا مقصد مردوں کا ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ کا ابا، خواتین میں سب سے زیادہ مجھے محبوب عائشہ، اور فرمایا مردوں میں ان کا والد گرامی، ان کا ابا جان، فرمایا اس کے بعد، فرمایا پھر عمر، پھر عثمان، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیے، لیکن فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب حبیبہ کائنات، اندلیبہ کائنات، طیبہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 9 سال پہلے یا 7 سال پہلے ان کی ولادت ہے۔ خود فرماتی ہیں کہ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے خاص طور پر مجھے دی ہیں،
اور ازواج مطہرات کو اللہ پاک نے ان خصوصیات میں ان کو شریک اور شامل نہیں فرمایا۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے نسبت طے پانے سے پہلے اللہ پاک نے حضرت جبریل کو 3 راتیں مسلسل بھیج کر پیارے پیغمبر کو ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے میں میری تصویر دکھائی۔ جبریل آیا، ریشم کے ٹکڑے کا ایک ٹکڑا ریشم کا مجھے عطا کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے کھول کر دیکھا، تصویر تھی حضرت عائشہ کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ یہ تیری دنیا اور آخرت میں تیری زوجہ ہے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی تیرے ساتھ۔ فرمایا یہ خصوصیت 11 ازواج مطہرات میں سے صرف مجھے حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا میرے پیغمبر کے عقد نکاح میں 11 عورتیں آئی ہیں، 11 ازواج مطہرات آئی ہیں۔ میری اور آپ کی کل کائنات کی 11 مائیں ہیں۔ فرمایا ان میں سے ہر ایک یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ ہیں، سوائے حضرت عائشہ کے کہ یہ اس کی پہلی نکاح ہے۔ فرمایا یہ خصوصیت صرف مجھے حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، بیماری کی شدت تھی۔ فرمایا میں آج کہاں ہوں؟ بتانے والے نے بتایا آج تم فلاں کے حجرے میں ہو۔ پھر پوچھا آج میں کہاں ہوں؟ یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور آخری وقت میں اللہ کے پیارے پیغمبر جب آپ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، فرمایا اس وقت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ فرمایا یہ خصوصیت اس وقت 9 ازواج مطہرات بقید حیات تھی۔ فرمایا یہ صرف مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میرے گود میں تھا۔ فرمایا مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں دفن ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے لیے قانون بھی یہی ہے کہ جہاں ان کا روح ان کے جسم سے الگ ہوتا ہے وہی جگہ ان کی مدفن بنتی ہے۔ تو اسی حجرہ عائشہ میں تھی کہ اللہ پاک نے روح کو اپنے ہاں بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار بھی حجرہ عائشہ میں بنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے ماں باپ دونوں مہاجر ہیں، میرے والد نے بھی اسلام کے لیے ہجرت کی، میرے ماں نے بھی اسلام کے لیے ہجرت کی۔ ایک اضافہ میں کر لوں، حضرت ابو بکر کا خاندان وہ خاندان ہیں کہ جو 3 نسلوں میں صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کا والد صحابی، حضرت ابو بکر صحابی، حضرت ابو بکر کے اولاد صحابی۔ یہ اعزاز حضرت ابو بکر کے خاندان کو حاصل ہے۔ اور فرمایا میرے لیے سب سے بڑی اعزاز یہ ہے کہ جب منافقین نے میرے اوپر الزام اور تہمت لگایا، بڑی پریشانی کے عالم میں صحابہ بھی پریشان، اللہ کے پیارے پیغمبر بھی پریشان، فرمایا میں خود بھی پریشان، لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ میں پاک دامن ہوں، میری پاک دامنی کے بارے میں اللہ میرے پیغمبر کو ضرور بتلائے گا، اور اتنی پختہ بات وہ ہستی کر سکتی ہیں جس کو اپنی پاک دامنی کا مکمل یقین ہو۔
لیکن فرمایا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری پاکیزگی کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوں گی، آسمانی وحی، قرآن پاک کی آیتیں میری براءت اور میری پاک دامنی بتائے گی۔ فرمایا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پریشانی کے وقت، پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کے ایک کونے کی طرف گئی، میں نے 2 رکعت پڑھے، اللہ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا، عرض کرنے لگ گئی ربا تو عالم ہیں میں پاک دامن ہوں، منافقین نے میری کردار کشی کی ہے، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، پیارے پیغمبر کے لیے مجھے پاک دامن ہی بنا دے۔ فرمائے اتنے میں دیکھتی ہوں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین اطہر پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، اور یہ باریک اور سفید موتیوں کی طرح قطرے ہوا کرتے تھی جو وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین پر، آپ کے پیشانی پر ظاہر ہوا کرتے تھی۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے جبین سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ خوشخبری قبول کیجئے۔ اور پھر سورہ نور کی 18 آیتیں اتری۔ ان 18 آیتوں میں ان منافقین کے لیے سزائیں بھی ہیں، ایمان والوں کے لیے تنبیہ بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بھی ہے۔ مسجد نبوی میں میرے پیغمبر نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی کہ آپ مجھے مشورہ دے دیں میں کیا کروں۔ ہر صحابی اپنی رائے دے رہا تھا۔ حضرت عمر اٹھے، ہاتھ میں تلوار تھی، عرض کرنے لگے آقا ذرا مجھے بتائیے کہ عائشہ سے نکاح کرنے کا مشورہ کس نے دیا تاکہ میں اس کا سر تن سے الگ کر لوں، کس کو کس کے لیے منتخب کیا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت برے انداز میں اپنے عمر کو دیکھا، فرمایا عمر 3 راتیں مسلسل یہ تصویر جبریل میرے پاس لے کر آئے تھے، عائشہ کا نکاح مجھ سے انسانوں میں سے کسی نے نہیں، عرش والے خدا نے پڑھوایا ہے۔ عائشہ کو میرے حجرے میں بھیجنے والے کوئی اور نہیں، رب العالمین ہیں، اس نے عائشہ کو میری حجرے کی زینت بنائی ہے۔ قربان جاؤں عمر تیری عظمت پر۔ فرمانے لگے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا رب تو پاک ہے، وہ پاکوں کے لیے پاک کا انتخاب کرتا ہے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر میرے دل بہت پریشان تھا، میرے سینے پر بڑا وزن تھا، اللہ تیرے اوپر رحم کرے تو نے وہ سارا وزن ہٹا دیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ نور کا یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے نکلا ہوا رہتے دنیا تک قرآن پاک کی آیت کا حصہ بن گیا، اور ان آیتوں کا تتمہ اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سبحانک ربا تیری ذات پاک ہیں، تو پاکوں کے لیے پاکوں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، منافق بھی گندے، منافقین کی عورتیں بھی گندی۔ فرمایا والخبیثون للخبیثات، خود منافق گندے، ان کی بیویاں بھی گندی۔ اور آخری جملہ ارشاد فرمایا قرآن پاک نے والطیبات للطیبین، فرمایا جو پاک عورتیں ہیں وہ پاک مردوں کے لیے ہیں۔ عائشہ پاک دامن، طیبہ کائنات، وہ طیبین کے سردار امام الانبیاء کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا والطیبون للطیبات، اللہ کا پیارا پیغمبر پاکوں کا سردار، تو فرمایا کہ
کہ پھر ان پاکوں کے سرداروں کے لیے پاکوں کی سردارنی حضرت عائشہ ان کے رفیق حیات، اور فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں، فرمایا عائشہ ان سے بری ہے، ان سے بیزار ہیں، وہ ان سے پاک ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے۔ صحابی پیغمبر مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک نے جہاں رزق کریم کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد جنت ہے۔ گویا کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جنتی ہے، عائشہ کے لیے جنت ہے۔ تو 17 رمضان 58 ہجری سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم وفات ہیں۔ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری پاکیزگی کے پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ارشاد فرمایا خدائے لم یزل کا تجھ پر سلام اتر آیا، خدائے لم یزل کا تجھ پر سلام آیا۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تیرے اوپر سلام کہہ رہا ہے، رب کا سلام جن پر آیا۔ تو فرمایا خدائے لم یزل کا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ ماں کو تو ہر ایک ادب سے یاد کرتا ہے، اور پھر ماں حضرت عائشہ جیسی ہو، اس کے لیے تو 1000 دفعہ منہ کو مشک و گلاب سے دھویا جائے اور پھر اماں جان سیدہ عائشہ کا نام لیا جائے۔ احترام اور عقیدت اس طرح کا ہو۔ رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، والد کا لقب صدیق، بیٹی کا لقب صدیقہ، فرمایا رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا، فقط عرشی نہیں فرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ صرف عرش والے نہیں، فرشتے نہیں، فرمایا یہ جو فرش پر بیٹھے ہیں عائشہ یہ بھی تجھے اپنا ماں مانتے ہیں، یہ تیرا سلام کرتے ہیں، تیرا ادب کرتے ہیں۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ پایا ہے جنگ بدر میں۔ عجیب بات ہے، جنگ بدر بھی رمضان میں ہے اور وہ بھی 17 رمضان ہے۔ فرمایا شرف تیرے دوپٹے نے پایا ہے جنگ بدر میں، اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ حضرت عائشہ کا دوپٹہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنگ بدر میں لہرایا۔ برا نہ مانیے گا، یہ جس دن اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دوپٹہ لہرایا جا رہا تھا، یہ سفید اور کالے پٹھیوں والا دھاری دار دوپٹہ تھا، اس لیے یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک یا آپ کا جھنڈا مبارک ہے، اسی کو پرچم نبوی کہتے ہیں۔ تو ایک نسبت رمضان کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، دوسری نسبت رمضان کا کہ اس کے آخری عشرے کو اللہ پاک نے کئی خصوصیات دی ہیں۔ اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بتلا دی کہ کون سی رات ہے۔ باہر نکلے، 2 آدمی آپس میں الجھ رہے تھے، فرمایا اللہ پاک نے وہ تعین اٹھا دی۔ آپس میں لڑنا جھگڑنا اتنی نحوست ہے اس کی، وہ تعین اٹھا دی۔ فرمایا اب اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں، 29ویں ہے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے کے طاق راتوں میں یہ ایک رات ہیں جس کی عبادت 1000 مہینوں کے عبادت سے افضل ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جی انہوں نے 100 سال 300 سال
500 سال عبادت کی۔ صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے حبیب قیامت کے دن تو ان کا مقام بہت اونچا ہوگا۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، فرمایا حبیب اپنی امتیوں سے کہہ دیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور یہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے، اور ان کے زندگی میں یہ رات بار بار آئے گی، یہ بار بار عبادت کریں گے، ان کا مقام تو ان سے کہیں بڑھ جائے گا۔ کتنا مہربان ہے میرا اور آپ کا رب۔ میرا اور آپ کا مقام اونچا کرنے کے لیے رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے میرا اور آپ کا مقام بلند ہو جائے۔ پھر اسی لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسنون عمل بتایا، اعتکاف۔ صحابی فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جتنے سال رہے سوائے 1 سال کے، آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ جتنے سال مدینے میں رہے، فرمایا ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے اعتکاف فرمایا ہے، سوائے 1 سال کی، اور یہ وہ سال تھا جب میرے پیغمبر فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ چونکہ فتح مکہ کے سفر پر تھے تو اعتکاف نہ کر سکے۔ آئندہ سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور فرمایا معتکف اعتکاف کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا کہ آج ماں سے پیدا ہوا معصوم ہے۔ اتنا بڑا عمل، نفل اعتکاف 1 دن کا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک اعتکاف جہنم سے اتنا دور کرتی ہے کہ ایک خندق، اور ایک خندق کا فاصلہ کما بین السماء والارض، جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کا ہے۔ اور جب سنت اعتکاف ہو، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہو، اور پھر پورے عشرے کا اعتکاف ہو، اس معتکف کو کتنا اجر ملے گا۔ اور یہ محبوبیت کا عالم بھی ہے، محبوبیت کا۔ کوئی بچہ ماں اسے اپنے گھر سے نکال دے، والد اپنے گھر سے نکال دے، وہ گھوم پھر کر تک ہار کر اپنے چوکھٹ پر آ کر سر رکھ لیتا ہے، ابا اماں تم مجھے گھر نہیں بلاؤ گے، تم مجھے گھر نہیں رکھو گے تو کہاں جاؤں گا، تمہارے گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے۔ ہم وہ دھتکارے ہوئے لوگ، گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ، ہم اللہ پاک کی رحمت سے بہت دور چلے گئے، لیکن ہم واپس پلٹے، ربا تیرے در کے علاوہ کوئی در ہی تو نہیں ہے، تیرا ہی در رحمت ہے، تیرا ہی در رب مغفرت ہے، تیرا ہی در وہ غفران کا ہے، یہاں سے جائیں تو کہاں جائیں، واپس آ کر اس چوکٹ پر سر رکھا، ربا جب تک میری بخشش نہیں ہوگی تب تک تیرے گھر سے نہیں نکلوں گا۔ یہ محبوبیت کا ایک سفر ہوتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک گھروں میں ہمیں مائیں اور بہنیں، اور مسجدوں میں ہمارے مرد، وہ سب کے سب اعتکاف میں شامل ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی کا بہت زیادہ عذر ہے، نہیں کر سکتے ہیں، تو فرض کفایہ کے طور پر، سنت علی الکفایہ کے طور پر ایک اچھی خاصی تعداد وہ تو ہونی چاہیے جو اس آخری عشرے میں اعتکاف کریں۔ تو کیا خیال ہے، ارادہ ہے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا؟ جن کی نیت اور ارادہ عزم بن چکا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر لیں۔ ماشاءاللہ، لیکن سینکڑوں کے تعداد میں کچھ گنے چنے ہاتھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی بات سمجھا نہیں سکا، میں یہی سمجھ لوں کہ میں اپنی بات نہیں سمجھا سکا۔